بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، کیونکہ اس سے ایک تو موٹیویشن اور کام کرنے میں مزہ آتا ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس قسم کی خبریں پسند ہیں تاکہ وہی خبریں آپ تک پہنچائی جائیں۔ شکریہ۔ کہ انڈیا میں ایک دن میں ریکارڈ 5000 مریض، بھارتی سڑک کی وجہ سے زمین پر اپنا دعویٰ نہیں چھوڑیں گے، نیپال۔ موجودہ حالات میں نماز عید گھر پر ادا کریں، سعودی مفتی اعظم۔ چین نے دانستہ طور پر کورونا دنیا میں پھیلایا، امریکی مشیر۔ امریکہ مالی بحران کا شکار ہو چکا ہے، بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا، فیڈرل ریزرو۔ فرانس میں چرچ کی بجائے گاڑیوں میں بیٹھ کر عبادات کا رجحان۔ پاکستانی نژاد برطانوی نابینا لڑکی نے سب کو دم بخود کر دیا۔ خون پتلا کرنے والی ادویات کورونا کے مریضوں کی جان بچا سکتی ہے، ماہرین۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستانی نژاد نوعمر لڑکی کو ہیرو قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں بھارت سے اڑان بھرنے والے طیارے کی لینڈنگ۔ افغانستان میں بھارت کا کوئی کردار قابل قبول نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ کہ انڈیا کی مرکزی حکومت نے لاک ڈاؤن کے چوتھے مرحلے کا اعلان کیا، جو پیر 18 مئی سے 31 مئی تک جاری رہے گا۔ 31 مئی تک تمام اندرون ملک اور بیرون ملک پروازوں پر پابندیاں عائد رہیں گی۔ اس کے ساتھ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک کرفیو بھی جاری رہے گا۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود انڈیا میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے تقریباً 5000 مثبت مریض سامنے آئے ہیں، جو کہ ایک دن میں سب سے زیادہ مثبت مریضوں کا ریکارڈ ہے۔ دوستو، انڈیا کورونا مریضوں میں چین سے بھی آگے نکل چکا ہے، جہاں سے کورونا پچھلے برس دسمبر میں پھیلنا شروع ہوا تھا۔ ہیلتھ منسٹر کے مطابق انڈیا میں کورونا کے مثبت مریضوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 96,169 ہو گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 3029 تک پہنچ چکی ہے۔ لاک ڈاؤن کے چوتھے مرحلے میں شادیوں میں 50 لوگوں کے شرکت کی حد قائم کی گئی ہے، جبکہ جنازے میں 20 لوگوں کو شرکت کی اجازت دی گئی ہے۔ دوسری جانب پورے ملک میں سکول، کالجز اور دیگر تعلیمی ادارے بند رہیں گے، اسٹیڈیم کھلے رہیں گے، لیکن شائقین نہیں جا سکیں گے۔ نیپال کے وزیر اعظم نے ایک کل جماعتی اجلاس طلب کیا تھا، جس میں سابق وزراء اعلیٰ نے بھی شرکت کی تھی۔ اس میٹنگ کے بعد وزیر اعظم نے سبھی رہنماؤں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بھارت کی حمایت میں اس زمین پر اپنا دعویٰ نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم نے اس اجلاس میں کہا کہ حکومت اپنے آباء و اجداد کی زمین کی حفاظت کرے گی۔ انہوں نے سبھی لیڈران سے اس معاملے پر تحمل سے کام لینے کی گزارش بھی کی۔ دوستو، بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے 8 مئی کو لیپو لیخ کے قریب ہو کر گزرنے والی اتراکھنڈ مانسروور روڈ کا افتتاح کیا تھا۔ لیپو لیخ وہ علاقہ ہے جہاں چین، نیپال اور انڈیا کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ نیپال انڈیا کے اس اقدام کے بارے میں ناراض ہے۔ لیپو لیخ میں مبینہ قصبے کے معاملے پر نیپال میں انڈیا مخالف مظاہروں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اتراکھنڈ کے دھار چولا علاقے کے مشرق میں مہاکالی ندی کے کنارے نیپال کا دھار چولا علاقہ واقع ہے۔ مہاکالی ندی انڈیا کی سرحد کے طور پر کام کرتی ہے۔ نیپال کی حکومت کا کہنا ہے کہ بھارت نے اس کے لیپو لیخ علاقے میں 22 کلومیٹر لمبی سڑک تعمیر کی ہے۔ نیپال نے اس سے قبل بھی 2019 کے نومبر میں بھارت کے سامنے اپنا احتجاج درج کروایا تھا، کیونکہ بھارت نے جو سیاسی نقشہ جاری کیا تھا اس میں سرکاری طور پر کالا پانی علاقے کو بھارتی سرحد کے اندر دکھایا گیا تھا۔ کالا پانی کا علاقہ اسی لیپو لیخ کے مغرب میں واقع ہے۔ ایک لمبے وقت سے نیپال کا اس علاقے پر دعویٰ ہے۔ سال 2015 میں جب چین اور بھارت کے درمیان کاروبار کو فروغ دینے کے لیے معاہدہ ہوا تھا، تب بھی نیپال نے دونوں ممالک کے سامنے سرکاری طور پر اپنا احتجاج درج کروایا تھا۔ نیپال کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے پہلے نہ تو بھارت اور نہ ہی چین نے اسے بھروسے میں لیا ہے، جبکہ مجوزہ سڑک اس کے علاقے سے ہو کر گزرتی ہے۔
سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے کہ عید کی نماز گھر پر ادا کی جا سکتی ہے۔ مفتی اعظم اور سعودی سائنٹیفک اینڈ ریسرچ کونسل کے سربراہ شیخ عبدالعزیز الشیخ نے کہا کہ غیر معمولی حالات میں اور موجودہ عالمی وبا کی صورتحال میں عید کی نماز گھر پر ادا کرنا مناسب عمل ہے۔ مفتی اعظم نے سعودی شہریوں پر عید کی نماز گھروں میں ادا کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے ماحول میں والدین اپنا زیادہ تر وقت گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں۔ دوستو، کورونا کے باعث سعودی عرب میں نماز تراویح بھی گھروں میں پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے اور مسجد الحرم میں چند مخصوص افراد کو نماز تراویح کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ مساجد میں پنجگانہ نماز کی ادائیگی پر بھی پابندی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی حکومت نے ملک میں کورونا کے بڑھتے ہوئے مریضوں کی وجہ سے عید الفطر پر مکمل کرفیو کا بھی اعلان کیا ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں تجارتی مشیر پیٹر نیوارو کا کہنا ہے کہ چین نے جان بوجھ کر شنگھائی کو محفوظ رکھتے ہوئے کورونا کی وبا کو دنیا بھر میں پھیلنے دیا۔ نیوارو کے مطابق اس کو ووہان شہر میں ہی روکا جا سکتا تھا۔ امریکی مشیر نے کہا کہ چین نے اس کو عالمی ادارہ صحت کی ڈھال کے پیچھے چھپائے رکھا۔ چین نے اس کو قابو میں رکھنے کی بجائے لاکھوں متاثرین اور چینی باشندوں کو طیاروں میں سوار کر کے میلان، نیو یارک اور دیگر شہروں میں بھیج دیا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ چین نے ان افراد کو شنگھائی نہیں بھیجا۔ ایک اور سوال کے جواب میں پیٹر نیوارو نے اس بات کو حقیقت قرار دیا کہ چین نے سامنے آنے کے بعد بہت سی اندرونی پروازیں تو روک دیں، مگر بین الاقوامی پروازوں کو سفر کی اجازت جاری رکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ چین اس خطرے کے عرصے کو جان چکا تھا۔ بہرحال امریکی فیڈرل ریزرو کے سربراہ کا کہنا ہے کہ عالمی وبا کورونا سے امریکہ شدید مالی بحران کا سامنا کر رہا ہے، تاہم ملک کو 1930 جیسے مالی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اعداد و شمار کے مطابق کورونا کی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کے باعث 30 ملین سے زیادہ ملازمتیں متاثر ہوئی ہیں۔ فیڈرل ریزرو کے سربراہ پاول جرام نے کہا کہ اپریل اور جون سے متعلق اقتصادی ڈیٹا بہت خراب ہوگا۔ معاشی سرگرمیوں میں بڑی حد تک کمی آئے گی اور بے روزگاری میں بھی بہت اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس سماہی میں امریکی معیشت 20 سے 30% تک گر سکتی ہے، لیکن انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ معمول کی جانب واپس ہونے میں وقت لگ سکتا ہے۔ دوستو، کورونا کی وبا سے دنیا میں سب سے زیادہ امریکہ متاثر ہوا ہے، جہاں 90,000 سے زائد ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ کورونا کی وجہ سے امریکہ میں بے روزگاری میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب کورونا کی صورتحال پر عالمی ادارہ صحت کا سالانہ اجلاس شروع ہو رہا ہے، تاہم یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تناؤ سے یہ اجلاس متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ سالانہ اجلاس عمومی طور پر 3 ہفتوں تک جاری رہتا ہے، لیکن اب یہ 2 دن ہی صرف جاری رہے گا۔ عالمی وبا کے پیش نظر سماجی فاصلہ قائم رکھنے کے لیے مختلف انداز اپنائے جا رہے ہیں۔ فرانس میں ڈرائیو ان عبادت اور پارک میں مکینیکل ہاتھی سے پانی پھینکا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو دور دور رکھا جا سکے۔ فرانس میں اب ڈرائیو ان کیتھولک سروسز کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہی عبادت میں مصروف رہے۔ آنکھوں سے محروم 14 سالہ پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی سیرین جہانگیر نے اپنی آواز سے سب کو گرویدہ بنا لیا۔ برطانیہ کے شو بریٹن گاٹ ٹیلنٹ میں سروں کا ایسا جادو جگایا کہ سننے والے دم بخود رہ گئے۔ 9 سال کی عمر سے آنکھوں کی بینائی سے محروم ہونے والی پاکستانی نژاد سیرین جہانگیر بریٹن گاٹ ٹیلنٹ مقابلہ جیت کر اگلے مرحلے میں پہنچ گئیں۔ سٹیج پر کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہوئے سیرین جہانگیر کا کہنا تھا کہ میوزک ہی اس کی بینائی ہے۔ سیرین جہانگیر پیانو بجاتی ہے اور گانا خود ہی کمپوز بھی کرتی ہے۔ سیرین جہانگیر کی پرفارمنس کے دوران ہال میں موجود ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہال میں ایک سکوت طاری تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ سیرین جہانگیر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاری صاحبزادہ جہانگیر کی پوتی اور جنید جمشید کی بھتیجی ہے۔ برطانیہ کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ خون پتلا کرنے والی ادویات کورونا کے مریضوں کی جان بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔
برطانوی ڈاکٹروں نے کورونا سے لگنے والی بیماری کورونا اور بلڈ کلوٹنگ کے درمیان واضح تعلق کو دریافت کیا ہے۔ تحقیق کے مطابق تمام مریضوں میں خون کی سپلائی انتہائی کم ہو گئی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھیپھڑوں کی باریک رگوں میں یہ جم گیا تھا۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ اگر گاڑھا ہونے سے روکنے والی ادویات احتیاط سے استعمال کی جائیں تو کورونا سے مرنے والے مریضوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ کورونا کے خلاف لڑائی میں پیش پاکستانی نژاد نوعمر لیلا خان کی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے اسے ہیرو قرار دے دیا ہے۔ امریکی ریاست میری لینڈ سے تعلق رکھنے والی 10 سالہ پاکستانی نژاد امریکی نوعمر لڑکی لیلا خان کے اعزاز میں امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں لیلا کی خدمات کے اعتراف میں ٹرمپ نے انہیں خود تعریفی سند ادا کی اور اس کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا۔ امریکہ میں جاری کوکیز فنڈ ریزنگ مہم میں حصہ لینے والی لیلا خان نے کورونا سے نپٹنے کے لیے خدمات پیش کرنے والے مقامی طبی عملے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کوکیز یعنی بسکٹ کے 100 باکسز اور تشکر کے کارڈز پیش کیے تھے۔ دوستو، ہر سال امریکہ بھر میں جنوری سے اپریل تک ہونے والی کوکیز فنڈ ریزنگ مہم کے دوران 10 لاکھ سے زائد لڑکیاں 20 کروڑ سے زائد کوکیز باکسز فروخت کر کے $800 کروڑ مالیت تک کے عطیات جمع کرتی ہیں، اور اس کوکیز باکس کی سیل سے جمع ہونے والی رقم فلاحی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بھارت سے اڑان بھرنے والے طیارے نے ہنگامی طور پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پاکستان کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی۔ بھارت سے جارجیا جانے والے کارگو طیارے کے کپتان نے ہنگامی بنیادوں پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت طلب کی تھی۔ کارگو طیارے میں فیول کم تھا، جس کی وجہ سے کپتان نے ہنگامی بنیادوں پر لینڈنگ کی اجازت طلب کی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کارگو طیارے میں ایئرپورٹ عملے نے ری فیولنگ کی، جس کے بعد وہ دوبارہ اڑان بھر گیا۔ افغان طالبان نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں منفی کردار ادا کرنے سے باز آ جاؤ، اور انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ افغانستان میں بھارت کا کوئی کردار قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے ہمیشہ افغانستان میں منفی کردار ادا کیا ہے اور ہمیشہ افغانستان میں ہمارے مخالفوں کی حمایت کی ہے۔ بھارت کو ان سرگرمیوں سے باز آنا ہوگا۔ دوستو، یہ بیان زلمے خلیل زاد کے اس بیان کا رد عمل ہے جس میں انہوں نے بھارت پر زور دیا تھا کہ اگر وہ افغانستان میں امن چاہتا ہے تو طالبان سے مذاکرات کرے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔